السلام علیکم۔ جنگ کا ایک ماحول ہے اور انڈیا اور پاکستان کی افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں اور کھڑی ہیں، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگیں آج کل دنیا میں معاشی سطح پر ہوتی ہیں، معیشت کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، تعلیم کی جنگ ہے، اور قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے سرمایہ کاری کے یا سرمایہ کاری روکنے اور استعمال کرنے میں یہ اصل جنگیں ہیں۔ تو اسی سے قومیں عروج پاتی ہیں، اور وہ چاہے حسد میں کریں یا مخالفت میں کریں یا اچھائی میں کریں، تو معاشی جنگیں جو ہیں وہ معاشروں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو USSR جو ہے وہ ایک مضبوط دفاعی قوت تھی، لیکن معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے حصے بکھرے ہو گئے۔ اور ماضی میں چلے جائیں تو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے اسی معاشی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اصل جنگ معیشت کی جنگ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں یہاں پر ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ تو ہونا چاہیے قوم میں، لیکن جنگیں چاہنا جو ہے وہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور معاشرے کو معتدل اور متوازن ہو کر سوچنا چاہیے قوموں کو اور سب کو کہ یہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگ انتظار میں ہیں کہ کیسے کب جنگ ہوگی، انڈیا کی عوام ہو یا پاکستان کی ہو۔ تو لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں تو مودی حکومت بڑے برے طریقے سے پھنس گئی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد ایک دم الزام پاکستان پر لگا کر وہ انتہائی پھنس چکی ہے، اور اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو اسے ملنی چاہیے تھی، خصوصاً USA سے، دیگر ممالک سے، سفارتی سطح پر۔ تو اس عجلت میں اور اس خفگی میں اور اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف جو انڈیا کے جتنے بھی سابقہ آرمی چیف ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ایئر چیف ہیں، وہ بار بار مودی حکومت کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی فضائیہ سے تو بالکل نہیں لڑ سکتے، آپ کا بہت نقصان ہوگا، اور انڈیا جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارا ایک تو اسٹریٹجک پارٹنر USA، اس نے بھی کوئی ہمیں اس طرح سے پذیرائی نہیں دی، اور دوسری طرف چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ہدف سیریز کا ابدالی میزائل کا جو تجربہ کامیاب کیا گیا، اس کے ٹارگیٹ، اس کی نیویگیشن، اس کی درست سمت پہ اس کی ایئر لے جانے کی جو خصوصیت ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور 450 کلومیٹر یا 2700 کلومیٹر تک مارنے والے میزائل پاکستان ٹیکنالوجی میں موجود ہیں۔ اسی طرح دفاعی قوت اور بجٹ دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس شاید کئی گنا زیادہ ہوگا، 86 ارب ڈالر وہ خرچ کرتا ہے دفاعی بجٹ پہ، اور پاکستان کا کل 10 ارب ڈالر تک خرچہ ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جو ہے پاکستان کی قوت، آپ نے 2019 میں دیکھا کہ انڈین 2 جہاز مار گرائے، اور اسی طرح سپر سانک میزائلوں اور رافیل جہازوں کی جو انٹرسپشن ہے وہ بڑی آسانی سے پاکستان نے کر لی۔ تو
اس چیزوں کو دیکھ کر اب مودی کو کوئی بلکہ کانگریس کے ایک لیڈر نے کل رافیل کا ماڈل پکڑ کے تو اس نے کہا کہ بس اس کو مرچیں اور لیموں لگا دیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں. تو یہی تجزیہ نگار بھی ان کے کہہ رہے ہیں، ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا اچھا اقدام نہیں ہے. پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے بڑے کھلے دل سے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ آپ غیر جانبدار کمیشن بٹھا لیں اور وہ تحقیق کر لے. تو باتیں سمجھنے کی ہیں. علاقائی نقصانات ہوں گے. پانی بند کرنے کا اگر آپ کو ایشو ہے تو اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو کیوں نہ اگر اس سے 1.5 ارب سے زیادہ 2 ارب آبادی کی جو خطہ ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی معاشی اقدامات اور امن و سلامتی کی طرف بڑھا جائے. تو یہ جنگیں جو ہیں وہ ملکوں کو، قوموں کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں اور نقصان پھر دونوں کا ہوگا. اور پاکستان نے ہمیشہ سے ایک پوزیشن رکھی ہے وہ کہ وہ حملے میں کبھی پہل نہیں کرے گا، دفاعی سطح پر رکھا ہے. تو اگر اس چیز کو توڑا گیا تو پھر ظاہر ہے ہر بندہ ایک ایگریشن لے کر آئے گا، قوم کھڑی ہو جائے گی اور سارے لوگ، نوجوان اور سب لوگ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ آپ کا 86 ارب ڈالر کا بجٹ، یہ ٹیکنالوجی یہ دری کی دری رہ جائے گی. پھر آپ کا معاشی نقصان بھی بہت ہوگا. اور آپ جو ہے وہ، ہاں اگر آپ کسی ایسے غیر ذمہ دارانہ سرجیکل اسٹرائک کی تلاش میں ہیں تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو اگر بھرپور ملے گا تو پھر دیکھیں ایک جنگ کا ماحول کھل جائے گا. ابھی بھی انڈیا کی طرف سے بارڈر پر تمام بارڈر کے لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، وہ ڈسپرس ہو رہے ہیں، مشکل میں ہیں. فائرنگ ہو رہی ہے مسلسل. نیلم ہے، لیپا ہے، یہ نکیال سیکٹر ہے یا راولاکوٹ سیکٹر ہے، تو گائے بگائے جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. تو لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ امن و سلامتی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، اگر جنگ لگ بھی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ چیزوں کا اپنے تئیں ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھ جائیں اور دوسروں کو کھانے کا بل نہ ملے. تو یہ جنگیں اسی طرح سے لڑی جاتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے قائم کی تھی وہ مواخات تھی، اخوت کا رشتہ تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان. تو سب سے پہلا جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے مواخات کا. تو اپنے بھائی چارے کا اگر آپ نے خیال نہ رکھا تو پھر جنگیں قومیں ہار جاتی ہیں. تو اس میں معاہدات ہوتے ہیں، قبیلوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر بڑی سی بڑی قوت کوئی بندہ شکست دے دیتا ہے. اپنے اسباب، اپنے گھوڑے، اپنے چیزیں تیار رکھیں، وہ کم ہوں زیادہ ہوں، اس پہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ سوچ رکھیں کہ جنگیں اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو اگر جنگ کرنی بھی ہوئی تو اس کی بنیاد جو ہے وہ سب سے بڑی بنیاد کیا ہے کہ جو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں پچھلے 77 سال میں انڈیا نے کی ہیں، اس کی مثال کسی دنیا کی مثال جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فلسطین اور جو کشمیر میں ظلم ہوا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوا. تو اس لیے مودی حکومت کو اور بی جے پی کی جو اکھنڈ بھارت اور ہندوتا کے جو نظریات ہیں ان کو روکنا، دنیا کو چاہیے کہ وہ روکیں اس کو. جہاں دوسری اقوام کو جینے کے لیے بہت
مشکلات پیش آ رہی ہیں، بہت سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، معاشی اور معاشرتی طور پر دبے ہوئے لوگ ہیں، تو ایک قبیلے کو یا ایک طبقے کو، ہندوؤں کو اٹھانا اور ان کو طاقت دینا اور ان کو قوت دینا اور اس بنیاد پر آگے بڑھانا، یہ خطے کی تباہی کا منظر ہے۔ تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ مساوات کا اصول ہی، انصاف کا اصول ہی معاشروں کو زندہ رکھتا ہے۔ شکریہ۔